بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، کل کا جو موضوع تھا وہ تھا ڈاکٹر ذاکر حسین، حالات زندگی اور ادبی کارنامے، اور آج ان کا لکھا ہوا انشاء جس کا عنوان ہے آخری قدم. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے اس انشاء میں جس کا عنوان ہے آخری قدم، ایک نیک اور سخی آدمی کی تصویر کشی کی ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نیکیوں کو کسی کے سامنے جتلا کر ضائع نہیں کرتے اور دوسروں پر کیے احسانات کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، لوگوں کی دل آزاری نہیں کرتے. اس طرح ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے آخری قدم عنوان کے تحت ایسے ہی ایک دولت مند نیک آدمی کے بارے میں لکھا ہے. وہ آدمی دکھلاوے اور نمائش سے دور رہتا تھا، پوشیدہ طریقے سے غریبوں، ناداروں اور محتاجوں کی مدد کرتا تھا. بہت سے یتیم بچے، بیوہ عورتیں، سماجی اور تعلیمی اداروں کی مدد کرتا تھا، لیکن خود سادہ زندگی گزارتا تھا. کھانے پینے کے لحاظ سے بھی سادگی اختیار کر رکھی تھی. کافی دولت مند تھا، لیکن دنیا کے عیش و عشرت رنگ رلیوں کی طرف اس کا دل راغب نہیں تھا. اور اس نیک شخص کے دوست جو تھے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو تھے، وہ اس کو کنجوس اور مکھی چوس کہتے تھے. وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ عظیم شخص اپنی دولت کا کیا کرتا ہے. ہمیشہ اس سے مذاق اڑاتے تھے. اس نیک شخص نے اپنے پاس ایک کتاب بنا رکھی تھی، اور اس کتاب کا نام حساب امانت رکھا تھا. وہ جب بھی کسی شخص کو مدد کرتا تھا، یا کسی بیوہ کو، یا کسی طالب علم کو، یا کسی ادارے کو، تو اس کتاب میں لکھتا تھا، اور یہ باتیں بھی لکھتا تھا کہ فلانی طالب علم کو میں نے اتنے روپیوں سے امداد کی تو آج وہ ڈاکٹر بن گیا ہے. کسی طالب علم کی مدد کی، آج وہ انجینئر بن گیا ہے. کسی تعلیمی ادارے کو مدد کی، آج اس کی بہت ساری شاخیں ملک میں پھیل چکی ہیں. اتنا کرتے ہوئے بھی لوگ اسے کنجوس اور مکھی چوس کہتے تھے. لیکن وہ نیک دل اپنی تسلی اور اطمینان کی خاطر وہ کتاب کھول کر دیکھتا اور سوچتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ لوگ میری کتاب کو دیکھیں گے اور شرمندہ ہو جائیں گے کہ مجھے تانے دیا کرتے تھے، دل آزاری کرتے تھے. ایک بار
یہ نیک سیرت انسان سخی آدمی بیمار ہوا اور معلوم ہوا کہ اب آخری وقت آن پہنچا ہے، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ زندگی بھر میں نے کسی کو اپنی سخاوت کے بارے میں کچھ نہیں کہا، میں نے اپنی سخاوت کے بارے میں لوگوں کے سامنے چرچے نہیں کیا، اب موت کے بعد کیا کسی کو شرمندہ کرنا ہے؟ زندگی میں کبھی اپنے کاموں کی نمائش نہیں کی، اب مرنے کے بعد دکھلاوا کر کے کیا فائدہ؟ یہ سوچ کر اس نے وہ کتابی امانت آگ کی نظر کر دی اور دنیا سے چلا گیا۔ ایسے ہی لوگوں سے یہ دنیا قائم ہے، دائم ہے، جو ہمیشہ اس دن میں رہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، ہماری زندگی دوسروں کے کام آئے۔ یہی ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔